السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ڈیجیٹل چینل سینٹرل نیوز 11۔ میں ہوں آپ کا میزبان منیر احمد۔ پروگرام وہی سچ کڑوا ہوتا ہے منیر احمد کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے سچ کڑوا ہوتا ہے، اس میں واقعی ایک ایسا تلخ سچ ہے جو شاید میرا یہ پروگرام، میرا یہ سچ بہت سے لوگوں کو برداشت نہ ہو، لیکن مجبوری ہے بنانا بھی، کیونکہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طبیعت ناساز ہے کیونکہ ظاہر کراچی کا موسم ایک بار پھر ٹھنڈا ہو چکا ہے اور ہوائیں چل رہی ہیں، تو فلو جو ہے وہ بہت ہو رہا تھا، نزلہ کھانسی، گلے میں خراش ٹائپ کی، تو میں آفس نہیں جا سکا، گھر میں ہی موجود ہوں، گھر سے ہی پروگرام کر رہا ہوں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ نئے دیکھنے والوں سے درخواست، پرانے دیکھنے والوں سے درخواست، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند ہو دوستوں کے سوشل میڈیا لنک پر ضرور شیئر کیا کریں، اور نئے دیکھنے والوں سے درخواست کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ ناظرین، آج تقریباً دوپہر کے ٹائم پاکستان MKM پاکستان کے جو رہنما ہیں جناب مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بانی MKM کے حوالے سے جو باتیں کی، دیکھیں بانی MKM کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی، باتیں کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، جو انہوں نے مغالطات بکی ہیں، جو انہوں نے گالیاں دی ہیں، میں باحیثیت ایک صحافی، باحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ، یہ زبان ایک پولیٹیکل رہنما، ایک سیاستدان کو اور ایک وفاقی منسٹر کو، وہ وفاقی منسٹر جو انٹرنیشنل وزٹ بھی کرتا ہے، تو یہ گالیاں، یہ لب و لہجہ میں سمجھتا ہوں کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ لہجہ اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے وہ اپنایا تھا جب وہ PSP لے کر آئے تھے پاکستان میں۔ اچھا، میں ایک اور تلخ حقیقت بتا رہا ہوں، میں اس وقت، آپ یقین کریں، میں ہفتے میں 7 دن ہوتے 2 یا 4 بار یا ہر نماز میں اپنی سندھ رینجرز کو، گمنام سپاہیوں کو، فورسز کو، فوج کو، پولیس کو، آپ یقین کریں میں بڑی دعائیں دیتا ہوں، میں اتنی دعائیں دیتا ہوں، میرے دل سے اتنی دعائیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے شہر کراچی سے ان لوگوں کی بدماشی ختم کی تھی۔ کن لوگوں کی؟ الطاف حسین بدماشی کرنے نہیں آتا تھا، الطاف حسین کسی سے پیسے لینے نہیں آتا تھا، الطاف حسین کسی کو دھمکی دینے نہیں آتا تھا، الطاف حسین انڈسٹریز کو، کمپنی مالکان کو، فیکٹری مالکان کو بلا کر خورشید میموریل ہال میں 90 کے اطراف گھروں میں بٹھا کر پیسوں کی بات نہیں کرتا تھا۔ یہ سب وہ لوگ کرتے تھے جو 16 اگست کے بعد اپنا قبلہ، سیاسی قبلہ تبدیل کر چکے تھے۔ بات کر رہا تھا فورسز کے لیے دعاؤں کی، باخدا بڑی دعائیں نکلتی ہیں ہماری رینجرز کے لیے، پاک فوج کے لیے، گمنام سپاہیوں کے لیے، ISI کے لیے، پولیس کے لیے۔ 16 اگست کو یا 16 اگست کے بعد جس طرح کراچی میں ان فورسز نے اس فورسز نے جو کراچی کا امن بحال کیا، MKM پاکستان، متحدہ قومی مومنٹ پاکستان، یہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان شروع سے، میں اپنے 2 پروگراموں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیٹر پیڈ بھی دکھا چکا ہوں، جب ہمارے پاس ای میل آتی تھی لندن سے بھی، تو اس پہ گول دائرے میں مونوگرام کے ساتھ MKM پاکستان لکھا ہوتا تھا، لندن سیکریٹریٹ لکھا ہوتا تھا ایڈریس میں۔ تو MKM پاکستان تو پہلے بھی تھی، اب اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں الطاف حسین کی MKM۔ تو الطاف حسین کی MKM نے
شامل الطاف حسین کے ایم کیو میں شامل یہی لوگ تھے جو اپنے ہی لوگوں پر ظلم کر رہے تھے اور بھتے لے رہے تھے. گالیاں بکنا مصطفیٰ کمال صاحب کو میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں زیب نہیں دیتا. الطاف حسین میں بائی ڈیفالٹ اگر کوئی باتیں ہیں جو آج آپ بیان کر رہے ہیں، جب آپ کے ایس پی لے کر آئے آپ نے جب بیان کی، قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں میں، مصطفیٰ کمال صاحب میں یا ان کے ساتھ بیٹھنے والوں میں اتنی سی بھی ہمت نہیں ہے آج بھی اتنی سی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس ہمت کے بغیر، جن کی ہمت ہے نا ان کی ہمت کے بغیر الطاف حسین کو کچھ کہہ سکے. میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات. میں پروگرام دیکھ رہا ہوں، یہ میں پروگرام کرتا نہیں، میں کل کرتا، لیکن اتنے یوٹیوبر ہیں الطاف حسین کے نام پہ انہوں نے اپنے چینل مونیٹائز کر لیے، کھا رہے ہیں الطاف حسین کے نام کی، ٹھیک ہے نا، بلا فضول کے الطاف حسین کے نام کے وہ پروگرام ڈالتے ہیں اور عوام کو ہر 3 مہینے 4 مہینے بعد باہر نکلوا کے گرفتار کرواتے ہیں کہ الطاف حسین آ رہے ہیں، ہیلو آنے والی ہے. خیر میں ایسے پروگرام نہیں کرتا. میرا 2023 میں نے یہ چینل آن کیا تھا، 2024 کے اینڈ میں دسمبر میں میرا چینل مونیٹائز ہوا ہے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں میرے کتنے سبسکرائبر کتنے ویوز ہیں. الطاف حسین کی کوئی ویڈیو ڈالتا ہوں تو دیکھیں کتنے ویوز آتے ہیں، اور دوسری ویڈیو ڈالتا ہوں تو دیکھیں کتنے ویوز آتے ہیں. میں چاہوں روز الطاف حسین کے لیے ڈالوں، ان کے کارکنان کے نام پہ ڈالوں. بہت سے چینل کر رہے ہیں، میرے کو زیب نہیں دیتا. یہ بہت کچھ پتا ہے، بہت کچھ جانتا ہوں. لیاقت آباد کا بائبرتھ پیدائشی ہوں، لیاقت آباد میں رہتا ہوں. 1994 میں صحافت میں آیا. میں نے 92 کا بھی آپریشن لیاقت آباد میں رہتے ہوئے دیکھا، 96 94 8 کا بھی آپریشن میں نے دیکھا. میں نے پی ایس پی آئی وہ بھی دور میں نے دیکھا. تو کئی سیاسی کارکنان الحمدللہ مجھے جانتے ہیں. کسی سیاسی جماعت میں شامل نہیں رہا. محبت تھی، میں کہتا ہوں محبت تھی. مانی ایم کیو ایم کی جب جماعت تھی، جب تک پاکستان مرد آباد کا نعرہ ان سے نہیں لگوایا گیا تھا، میرے کو محبت تھی. جب پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگوایا گیا تو جس طرح دوسرے لوگ سائٹ میں بیٹھ گئے، میری محبت بھی وہ سائٹ میں بیٹھ گئی. کیونکہ وہ کام کرتے تھے اس لیے سائٹ میں بیٹھ گئے. میں ان سے محبت کرتا تھا، وہ محبت میری سائٹ میں بیٹھ گئی. لیکن الطاف حسین ہوں یا کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، تو اس کے لیے کوئی بھی سیاسی دوسرا مخالف لیڈر ہو، اس کو گالیاں نہیں دینی چاہیے. مصطفیٰ کمال وہ لیڈر ہیں، جب یہ ایم کیو ایم میں تھے، الطاف حسین والی ایم کیو ایم میں، تو مسلم لیگ نون کا ایک منسٹر تھا لاہور میں. تو یہ اتنے جذبات میں آ گئے تھے. یوٹیوب پہ آج بھی وہ کلپ موجود ہے. اور یہ مثلا یہ اب جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ نوٹ کریں کہ یہ الطاف حسین نہیں کہہ رہا، یہ مصطفیٰ کمال کہہ رہا ہے. اور چپ کرو تم، یہ کون ہے، کیا بکواس کر رہا ہے، بند کرو اس کا مائک، کیوں بٹھایا اس کو. لاہور کا کوئی منسٹر تھا، مجھے نام اس کا ذہن میں نہیں آ رہا. اس طرح کا لب و لہجہ مصطفیٰ کمال ہمیشہ سے استعمال کرتے ہیں. عباسی ہاسپٹل کا ایک لیڈیز کے ساتھ کلپ تھا، وہ مصطفیٰ کمال کا کلپ بڑا وائرل ہوا تھا. کارکنان کے ساتھ ابھی بھی بہت سی جگہ پہ ان کا لب و لہجہ جذبات میں آ جاتا ہے. لیکن گالی بکنا میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی لیڈر کو، ایک سیاسی لیڈر کے لیے بھائی آپ کہتے ہیں آپ کی قوم کے بچہ کھا گیا ہو، تو بھائی 2016 میں 2015 میں آپ الگ ہوئے ہوگے. آپ جو چھوڑ کے گئے، یہ جو چھوڑ کے گئے تھے ایم کیو ایم، وہ کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ یہ چھوڑ کے گئے تھے جب پی ٹی آئی اکثریت سے جیتی تھی، اور سارے صحافیوں کو یہ بات پتا ہے. 9-0 پہ ایک پھڈا مچ گیا تھا، اور کئی ایم پی ایم این اے اور وزیروں کو جو ہے وہاں ایم کیو ایم کے کارکنوں نے الطاف حسین کے اوپر جو ہے وہ کوٹا تھا. الطاف حسین کے کہنے پر ان کی چھترول ہوئی تھی وہاں پر. اس کے بعد سے ان لوگوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا. راستہ الگ کیا تھا گمنامی کا، لیکن جب دست شفقت رکھا گیا تو آگے شہر میں پی ایس پی لے کر آ گئے. اچھی بات ہے. میں تو مصطفیٰ کمال کو ابھی بھی تعریف کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال کم سے کم آفاق احمد سے اچھا لیڈر تھا. کہ آفاق احمد 92 میں آئے تو ان کے آنے پر بوری 1 لاشیں ملتی تھی،
ڈرل شدہ مسخ شدہ لاشیں ملتی تھی، انہوں نے کبھی تعزیت نہیں کی، کبھی انہوں نے مذمت نہیں کی کہ یہ مہاجر نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بھلے وہ مخالف گروپ کے، ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کبھی آفاق احمد نے نہیں کہا۔ میں مصطفیٰ کمال کی ابھی بھی تعریف کر رہا ہوں کہ جب مصطفیٰ کمال پی ایس پی لے کر آئے تو کم سے کم انہوں نے ان کے بچوں کا، شوہروں کا، باپ کا ہاتھ ان کی فیملی میں دیا، لاپتہ تھے ان کو ایڈریسز کیا اور ان کے گھروں پہ لے کر آئے۔ میں آج بھی ان کی کام کی تعریف کرتا ہوں، لیکن ایک اچھے سیاسی لیڈر کو، بالخصوص وفاقی منسٹر کو، یہ انداز جو گالیاں تھی نا، یہ اچھا نہیں لگتا، سوٹ نہیں کرتا ہوں۔ وہ سیاست دان ہے، سیاست کریں، جو ان کی باتیں ہیں وہ بات کریں۔ وہ بول رہے ہیں میں 2 سال سے چپ تھا، میں نے اس آدمی کو چھوڑ دیا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل میں، بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں جائیں لندن کی عدالت میں اور وہ بولیں بھائی ہمیں شہید انقلاب کے قاتل پکڑ کے دیے جائیں، تو مصطفیٰ کمال صاحب یہ کام آپ کر لیں، آپ چلے جائیں لندن۔ آپ لوگوں نے یہاں سے ان کی پراپرٹی بھی تو کیس کیا تھا نا، یہیں سے گئے تھے، میرے خیال سے امین الحق صاحب نے پٹیشن داخل کی تھی وہاں پر، یا کس نے کی تھی مجھے یاد نہیں ہے صحیح سے، کیونکہ میں پولیٹیکل خبریں بہت کم کرتا ہوں، اصل میں نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں مجھے انوالو ہونا اچھا نہیں لگتا۔ تو پاکستان کے ہی آپ کے لوگوں نے وہاں لندن میں پراپرٹی پر کلیم کیا تھا نا، تو آپ یہاں سے لوگوں کو بھیجیں، اوپن کروائیں شہید انقلاب مرحوم شہید ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر کیس۔ اور اگر اس میں بانی ایم کیو ایم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانی ایم کیو ایم اگر اس میں انوالو ہے تو وہاں کی گورنمنٹ اور وہاں کی جو عدلیہ ہے وہ ضرور ان کو سزا دے گی۔ آپ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہاں کی جو کنسٹیٹیوشنز ہے اور جو وہاں کی جوڈیشنری ہے وہ بڑی انصاف پسند ہے، لندن کی وہ بڑی مشہور ہے، تو آپ بھیج دیں کسی کو، وہ جائیں نہ جائیں ان کو چھوڑ دیں، آپ بھیجیں، آپ بولیں وہاں اپیل داخل کریں کہ بھائی بانی ایم کیو ایم کا ایک کارکن تھا، وہ شہید انقلاب کہلاتا تھا، تو اس کو آپ کے شہر میں قتل کیا گیا، اس کی جو ہے وہ تحقیقات دوبارہ اوپن کی جائیں اور اس کے قاتلوں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے سرعام لایا جائے۔ چلے گا کیس، آپ جب اپیل داخل کریں گے تو ری اوپن ہو جائے گا کیس، آپ کریں یہ کام، اچھی بات ہے۔ کم سے کم ان کے 2 بیٹے ہیں، ان کو شاید اب پتہ چل جائے کہ ان کے قاتل کون تھے۔ پھر ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا، شاید آج چینل تھا یا کون سا، اس میں خواجہ اظہار الحسن صاحب تھے، تو اس میں بات چل رہی تھی جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ایڈوکیٹ صاحب تھے، بیرسٹر کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بڑے مشہور ہیں، وڑ گیا جن کا جملہ مشہور ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم بھتے لیتی تھی، اور پھر اس پہ خواجہ اظہار الحسن صاحب کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں بغیر پیسے کے تو جو ہے وہ پارٹیاں چل نہیں سکتی۔ بالکل صحیح کہا خواجہ اظہار الحسن صاحب، میں ضرور پیش کرتا ہوں، آپ نے سچ بات بتائی ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ اپنے کسی سچ کروا ہوتا ہے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، آج پھر اور بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چھوٹی سی بات کی میں ابتدا کر رہا ہوں، مجھے ان سے کوئی خدا نخواستہ پرسنلی کوئی میرا ان سے جھگڑا نہیں ہے، نہ میری تو اس سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، میں ملاقات کرنے بھی نہیں گیا، کوئی اپنا پروگرام ریکارڈ کرنے بھی نہیں گیا، نہ کسی رپورٹر کو بھیجا۔ یہ نارتھ کراچی کا لڑکا ہے فیضان، شاید فیضان ہی نام ہے اس کا، نوجوانان ہے کوئی تحریک ہے جس کا جو ہے نا اس نے نمبر پلیٹیں بھی بڑی بانٹی ہیں، تو جب وہ نمبر پلیٹیں بانٹ رہا تھا تو میں اپنے دوستوں میں بیٹھتا تھا، میں یہ کہتا تھا یار یہ ہمارے ملک کا نظام صحیح نہیں ہے۔ آج اگر وہ نمبر پلیٹیں بانٹ رہا ہے پھر اس نے پارٹس دینا شروع کرے، تو میں اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کے بولتا تھا یار نظام صحیح نہیں ہے، کوئی اس سے جا کے پوچھے بھائی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ آپ کو فنڈنگ کون کر رہا ہے۔ تو جس دن ہمارے ملک میں یہ نظام صحیح ہو گیا، یہ نظام آ گیا کہ چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ یہ لوکل تنظیمیں ہوں، چاہے وہ این جی او ہو، این جی او میری این جی او ہم آڈٹ کراتے ہیں اپنا الحمدللہ، تو پوچھا جاتا ہے ہم سے بھائی کتنا پیسہ آیا، کہاں سے آیا، ہم آڈٹ کراتے ہیں اپنا دیتے ہیں ان کو۔ تو یہ جو پیسے خرچ ہوتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں، جماعت اسلامی کی بڑی پبلسٹی ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب میں ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں میں نے سنا ہے، مجھے حقیقت نہیں پتا، میں بتا دیتا ہوں کہ جب ایم کیو ایم بڑے عروج پر تھی تو خواجہ اظہار الحسن صاحب نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ بھائی
فنڈنگ ہوتی ہے تو فنڈنگ نہیں ہوگی تو کام کیسے ہوں گے. تو میں نے سنا یہ ہے کہ این کیو ایم جب عروج پر تھی تو ان کے منسٹروں کا اور ان کے سینیٹروں کا، ان کے ناظمین کا، کونسلوں کا ایک حصہ ہوتا تھا جو یہ تنظیم میں دیتے تھے خرچوں کے لیے، اخراجات کے لیے. تو کوئی اس میں خدا نخواستہ وہ غلط بات نہیں ہونا چاہیے. جماعت اسلامی کی جتنی آپ پبلسٹی دیکھتے ہو شہر کراچی میں، ہر جگہ ان کے بینر، ہر سائز کے ان کے بینر، ہر پل پہ ان کے بینر لگے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی ٹاؤن ناظم اپنا کام کرا رہا ہے، یو سی ناظم اپنا کام کرا رہا ہے، وہ پبلسٹی جماعت کی کر رہا ہے. تو یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ بھئی یہ فنڈ کہاں سے آ رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فنڈ ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ اب گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جتنے اس وقت پارکنگ ایریا چل رہے ہیں، پارکنگ ختم ہو چکی ہے کنٹونمنٹ کے علاوہ، تو وہ پیسہ کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ بہت سے کام ہیں، میں کیا بار بار نام لوں. تو جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے اس کے پاس تو فنڈنگ ریسورسز ہوتی ہیں، وہ فنڈنگ ریسورسز رکھتے ہیں جو اقتدار میں ہوتی ہے بھرپور طریقے سے. جیسے آج پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو وہ تو اپنی فنڈنگ کر لیتے ہیں، اپنے اخراجات بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو اقتدار میں نہیں ہے وہ پارٹی کیا کرے گی؟ فی الحال پروگرام کا اختتام کروں گا. بات وہی کہ مصطفیٰ کمال صاحب ہوں یا کوئی بھی لیڈر ہو، ان کو کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈروں کے لیے گالی والا لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. محبت کرنے والے آپ سے بھی ہیں، اور میں دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، میری تو ان سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جب ناظم ہوا کرتے تھے نا سٹی کے، تو جب ہم ان کے پروگرام میں لائیو جاتے تھے، جب ہمارے ان سے ملاقات بھی ہماری ہو جاتی تھی. اور اب تو جو ہمارے بلدیاتی 2-3 ساتھی تھے اس میں سے 1-2 بیچارے بہت شدید بیمار ہیں، وہ انتقال کر گئے، جن کے ساتھ ہم بھی چلتے تھے. ہمارا اپنا اخبار تھا یہی سینٹرل نیوز. خیر، تو مصطفیٰ کمال صاحب آپ ہوں یا کوئی بھی ہوں، یہ لہجہ آپ جیسے معزز شخصیات پر زیب نہیں دیتا. سوچئے گا ضرور، برا بھلا کہنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچئے گا ضرور. کل اگر کوئی آپ کو بھی یہ لہجہ استعمال کرے گا نا تو قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں میں یہ پروگرام کروں گا اور بولوں گا کہ آپ نے یہ لہجہ غلط استعمال کیا مصطفیٰ کمال کی. بات یہ ہے اگر کوئی مجھے کہے اس حوالے سے کہ بانی ایم کیو ایم نے بھی موجودہ ایم کیو ایم والوں کو گالیاں دی کری، تو میرا ایم کیو ایم سے باہر بیٹھے ہوئے شخص سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ میں اس پر تبصرہ کروں گا. جس دن وہ پاکستان آگے سیاست کریں گے میں اس پر اس دن ان سے تبصرہ کروں گا. دوسری بات، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں صبح سے کیا چل رہا ہے. اب میں کس کی اکثریت مانوں یا یہ قوم کس کی اکثریت مانے؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو لہجہ استعمال کیا ان کی حمایت میں زیادہ پوسٹیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر، یا الطاف حسین کی حمایت میں پوسٹیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر؟ تو سر سوشل میڈیا کا دور ہے، سیکنڈوں میں پتہ چل جاتا ہے کون کس کے ساتھ ہے. پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا کیجیے گا پاکستان تاکہ ہم سلامت رہے. پاکستان کے تمام ادارے، فوج، رینجر، پولیس، انٹیلیجنس ادارے، ان کے سپاہی، ان کے افسران، ہم سب کو اللہ اپنی امان میں رکھے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. کیمرامین ارد عباسی کے ساتھ منیر احمد کو سینٹرل ٹیلی ویژن کی ڈیٹیل چینل سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.